السلام علیکم۔ جو کرونا ڈینجر زون میں جا رہا ہے تو کرونا کے متعلق، ڈاکٹرز کے متعلق اور مختلف لوگوں کے متعلق، مافیا کے متعلق بھی انکشافات آ رہے ہیں۔ اب ڈاکٹرز جو ہیں وہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے۔ ابھی باتیں آ رہی تھیں، اب وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروفیسر جوید مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے حضرات جو ٹھیک ہو چکے ہیں، ریکور ہو چکے ہیں، 17,000 سم تھنگ جو ہے نا وہ ریکور ہوئے ہیں کرونا سے، ان کے متعلق یہ آ رہا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ پلازما دیں لوگ، تو ہم جو ہے نا وہ ان جو کرونا کے مریض ہیں ان کو پلازما لگائیں گے۔ اور اب پلازما جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور پروفیسر جوید یہ بتا رہے تھے کہ جو 2 ہفتے بعد ہی ریکور کرنے والا جو کرونا سے صحت یاب مریض جو ہوا ہے اس کا 2 ہفتے بعد پلازما لگانے کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے، ادروائز وہ جو ہے نا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت زیادہ جو بیمار ہیں کرونا کی وجہ سے ان کو پلازما لگتا ہے۔ اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی زیادہ سیویر کنڈیشن میں نہیں ہوتے، اگر ان کو پلازما لگا دیا جائے تو پھر وہ پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا مختلف چیزیں اوکے سر، تو یہ چیزیں طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب تم ہمیشہ تبصرے ہی کرتے رہتے ہو، تمہیں اپنے آپ کا نہیں پتہ کدھر بیٹھے ہو۔ تو پلازما جو ہے وہ بلیک ہونا شروع ہو گیا ہے، یہ سننے میں آیا 17 لاکھ روپے تک ہو رہا ہے۔ اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ پلازما کو بغیر انسٹرکشن کے، بغیر ڈاکٹر کی ہدایات کے لگانا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی چیز کو احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوئی ہے، ڈاکٹرز کے مشورے کے بغیر نہ کیا جائے۔ مگر لوگ تو خدمت کے جذبے کے تحت اپنا پلازما دیتے ہیں، مگر بعض جگہوں پہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پلازما 17 لاکھ تک لوگ بیچ رہے ہیں، اور اس میں کیا 2 مہینے کا، 2 ہفتے کا جو ڈیوریشن ہے آفٹر ریکوری مریض کی، وہ والا پلازما ہے کہ اس نے سڈن دے دیا۔ یہ بھی ایک شوکنگ چیز ہے، جیسا کہ بیمار شخص کا خون جو ہے وہ نہیں لگ سکتا تھیلیسیمیا کے مریض کو یا کسی اور مریض کو۔ تو اسی طرح یہ جو بڑی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں پلازما سے ریلیٹڈ، تو پلازما اور لوگ پاکستانی بہت شوقین میں ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں۔ امیر لوگ جو ہیں، غریب تو بیچارہ دوائی وغیرہ نہیں خرید سکتا، جو امیر ہیں وہ اتنے زیادہ شوقین ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ 1 منٹ میں ریکور کر رہے ہیں، ان کو اپنی صحت کی بہت فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنا بڑی اس کا نام کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہر مہینے کوئی 2 ماہ بعد، کوئی 6 ماہ بعد اپنے پورے باڈی کا معائنہ کرواتا ہے، اس کی رپورٹس لیتا ہے تاکہ اگر کوئی بیماری یا مرض لاحق ہونے جا رہا ہے تو اس کو ریکور کر لے۔ جبکہ غریب تو بیماری کے ہاتھوں مر رہا ہوتا ہے تو پھر بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا علاج کروا سکے۔ تو لہٰذا پلازما کے حوالے سے یہ انکشافات آ رہے تھے کہ مارکیٹ میں ایک بڑا ایک شوکنگ چیز آ گئی ہے۔ یہی نہیں، ایک ایکٹیمر جو ہے نا ایک انجیکشن ہے، وہ جو ہے جناب اس کو ایکٹیمرا انجیکشن ویسے بولتے ہیں، ایکٹیمرا جو مارکیٹ میں ہے، اور اس کے متعلق یہ پروڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کرونا کے مریض ہیں ان کے لیے صحت یابی کے لیے معاونت فراہم کرتا ہے اور لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو انجیکشن ہے وہ بڑی منیوٹ پرائز کا ہے، جبکہ اس کو بہت ہیوی کاسٹ پہ بیچا جا رہا ہے، جبکہ ایک 25,000 17,000 روپے والا انجیکشن 7 لاکھ تک سننے بکنے میں آ رہا ہے۔ اور اس کے متعلق یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ لوگ اتنا مہنگا خریدنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ادھر چینی مہنگی ہو جاتی ہے، ادھر جو مختلف صحت کے حوالے سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو اب یہ پلازما صحت کے حوالے سے ماسک جو اتنے مہنگے شروع میں انیشیل بڑے مہنگے آ رہے تھے، اب تو لوگوں نے لوکل بھی لگانے شروع کر دیے ہیں، مگر اچھا ماسک جو ہے نا اس کی واقعی کوئی قیمت ہوگی، مگر وہ اچھا ماسک تو نظر ہی نہیں آتا نا۔ تو میڈیکل سٹورز پہ 10 روپے والا ماسک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا بڑی ڈیتھ اکرز ہو رہی ہیں پاکستان میں، جبکہ دیکھا جائے تو اگر گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے نرمی کی ہے، اور آج وزیر صحت کی طرف سے بیان آیا کہ کچھ علاقے سیل کر دیے گئے ہیں تاکہ
وہ اس لیے سیل کیے گئے ہیں تاکہ کرونا مزید نہ پھیلے، اور ان علاقوں کو 2 ہفتے کا ڈیوریشن ہوگا کہ 2 ہفتوں میں اگر وہ ریکور ہو جاتے ہیں علاقے تو پھر ان کو کھول دیا جائے گا، ادروائز وہ بند ہی رہیں گے۔ آج پنجاب میں 1537 نئے کیسز آئے اور ٹوٹل پنجاب میں جو کرونا کے مریضوں کی تعداد ہے وہ 54,136 ہو گئی ہے۔ لاہور میں 932 نئے کیسز آئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب تک کرونا کے 3,56,678 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ تو جبکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جنرل ہاسپٹل کی نرسز جو ہیں، جو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتی گئی ہیں، ان کو 3 ماہ کی تنخواہ نہیں دی گئی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے نا ہمارے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہوئے ہیں اور ہمیں کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک تو یہ چیز ہے کہ جو پلازما کے حوالے سے ابھی جو ہے نا وہ لوگ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ ہر کوئی اس خواہش میں ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں سے پلازما مل جائے اور وہ ریکور کر لیں، کیونکہ اس پلازما کی صورت میں جو ہے پلازما ہے وہ سنا پیلے کلر کا ہوتا ہے جو خون سے لیا جاتا ہے، وہ اتنی جلدی معاونت فراہم کرتا ہے کرونا کے پیشنٹ کے لیے کہ وہ بہت جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس جو ہے وہ ہر کسی کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو پلازما مل جائے۔ جو امیر لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جیسا کہ گردے کسی خراب ہوتے ہیں تو وہ گردوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح وہ مہنگے گردے خرید لیتے ہیں، اور جو غریب ہوتے ہیں وہ اپنے گردے بیچتے ہیں، اور اس کو اگرچہ انلیگل قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے۔ لاہور شہر میں 9 ٹاؤنز میں 81 علاقوں کو سیل کرنے جا رہی ہیں گورنمنٹ۔ راوی ٹاؤن کے علاقے، بادامی باغ، سید میٹھا بازار، بیگم کوٹ، بارہ دڑی، شاہدرہ، بادامی باغ، سمن باد، اس کے علاوہ نرگس بلاک، رچنا بلاک، کینٹ کے علاقے، ڈی ایچ اے، صدر، بحریہ ٹاؤن، پھر اس کے علاوہ گارڈر ٹاؤن، شالامار ٹاؤن، گجر پورہ، رحمت پورہ، بیگم پورہ، مادو لال حسین، محمدن کلونی اور باغوان پورہ، یہ سارے علاقے، عزیز بٹی ٹاؤن، گلستان کلونی، غازی آباد، ہربز پورہ، اس طرح کے علاقے جو ہے نا وہ مختلف، میں نے پوری ڈیٹیل نہیں پڑھی، یہ سارے بند کرنے جا رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے۔ تو لہٰذا اس کا نام کیا، شہریوں سے میں پھر اپیل کروں گا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ امریکہ میں اگرچہ ہنگامے شروع ہوئے ہیں سیاہ فام کی ہلاکت کی وجہ سے، میں کافی حد تک امریکہ میں جو ہے نا مواد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ لوگ سڑکوں میں، کھیتوں میں جو ہے نا لڑنے والے مویشیوں کی طرح وہ امریکن شہری پھر رہے ہیں، مگر ان کی مواد میں ویسے کمی آ گئی ہے، جبکہ لاک ڈاؤن کے دوران ان کی مواد زیادہ تھی۔ یہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے، لہٰذا اسپیسیفک ڈیفینیشن دینے کے لیے، اسپیسیفک چیز کے لیے جاننے کے لیے قاصر ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرونا ایک ایسا انپرڈکٹیبل چیز ہے جس کو ایزی نہیں ہم لے سکتے، کیونکہ یہ نہ ہو تو ہونے لگے تو ایسے ہو جائے، مریض صحت مند ہونے لگے تو کافی دنوں کی اسے مہلت مل جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے، اور نہ ٹھیک ہونا ہو تو چند لمحوں میں انسان کی ڈیتھ ہو جائے، کیونکہ اس کے خلاف آیا ہے کہ وہ جو ہے نا منجمد برین ہیمریج کا جو ہے نا وہ مسئلہ، تو یہ جو ڈاکٹروں کی پہلے پروڈکشن تھی کہ یہ گلے میں، پھر اس کے بعد پھیپھڑوں میں جاتا ہے، زیادہ زیادہ پانی پی گئی کہ وہ آپ کے پھیپھڑوں میں نہ جائے بلکہ پیٹ میں چلا جائے، جو باتیں تھیں اب ان سے بھی اوکے سر۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ عجیب شوکنگ ہے کہ آصف صاحب یو آر میکنگ می فول، یار کوئی بھی نہیں آئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا ایک ویری شوکنگ ہے کرونا، کہ یہ ایک چھلاوا ہے، جس کو نظر آ جائے اس کے لیے خوف کا سما، اور جسے نظر نہ آئے وہ کہیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو لہٰذا واقعی احتیاط کریں آپ، اور یہ دیکھیں کہ اتنی ساری ڈیتھ اکر ہو رہی، اور جو کرونا کے دوران یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایلیگیشن آ رہا ہے ڈاکٹرز پہ، اور گورنمنٹ پہ بھی میں بھی اس پہ سفر کرے کہ
یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی جناب زہر کے ٹیکے لگا کے مارے جا رہا ہے لوگوں کو، اور 36 لاکھ روپیہ کچھ کہہ رہا ہے گورنمنٹ باہر سے پیسے لے رہی ہے، اور یہ وہ چیزیں. دس ون از ویری شاکنگ، کیونکہ ایک انسان کو جان بوجھ کے قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ اتنا بڑا گناہ اپنے سر پہ تھوپے، یا ڈاکٹرز اپنے سر پہ اتنا بڑا گناہ لیں گے کسی کو ماریں صرف پیسوں کے لالچ کر رہے ہیں. تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یقین کریں میں اپنے گھر کی صفائی خود کرتا ہوں، تو اس میں کوئی نہیں ہے گھر کی. اب بعض اوقات چونٹیاں جو ہوتی ہیں ان کو میں نے سیو کرنے کے لیے اور پانی میں نہ بہہ جائیں، ان کو بڑی کوشش کرتا ہوں نہ مریں مجھ سے اور بچ جائیں، اور اس کے لیے مجھے بڑی ہرڈل کرنی پیش آتی ہے، اور بڑے عجیب سی یہ ٹیکنک کے ساتھ میں صفائی کرتا ہوں، اور مجھے اچھے طریقے سے صفائی نہیں کر پاتا. ان کو میں بڑا سیف ہینڈ دیتا ہوں. بعض اوقات ان کو پکڑ کے خشکی پہ پھینک رہا ہوتا ہوں، کیونکہ وہ بھی ایک اللہ کی اچھی تخلیق ہے اور وہ اس میں جان ہے. میں ایک بھی چونٹی کو، پنجابی میں اس کو کیڑی کہتے ہیں، چونٹی ویسے اردو میں کہتے ہیں، تو ایک چونٹی کو میں تخلیق نہیں کر سکتا، اور اس میں جان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کے احساسات ہیں، اس کے ساتھ پیڑ لگا ہوا ہے، تو میں اس کو نہیں کر سکتا. اگرچہ وہ چھوٹی ہے، بے حیثیت ہے، مگر مجھے اختیار نہیں اللہ نے دیا کہ میں ایک رات اگر خدا نخواستہ اس میں ملوث ہے تو ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. یا جو بھی لوگ اس کی فوائیں آ رہی ہیں، تو اگر کل کو آڈٹ ہو جاتا ہے، یا اگر واقعی اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے اور کوئی ایک آدھ بھی ملوث سے کلو ہو گئی، مگر یہ ایک بہت جس سے دنیا تو بچ سکتی ہیں اگر آپ کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی چلاکی شاہی کو استعمال کرتے ہوئے. مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کبھی بھی ایسے فعل کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی مخلوق کو جان بوجھ کے ڈیمیج کیا جائے، نقصان پہنچایا جائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم کرونا سے بچ سکیں. اب کرونا کے حوالے سے جو سلوگن بنایا گیا ہونا تو چاہیے تھا، کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، احتیاط کرنا ہے. یہاں انہوں نے سلوگن ہی الٹ بنا دیا، کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. اب پاکستانی قوم لڑ رہی ہے کرونا سے، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے خدا آ جائے باز آ جائے. اب خود ہی ان کو دعوت دیتے ہیں کہ لڑو کرونا سے. وہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، نہروں پہ نکل آئے ہیں، بازاروں میں نکل آئے ہیں، آؤ جی کرونا کتنے ہیں تو نظر نہیں آتا. اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں احتیاط کریں، ماسک پہنیں. تو اب وہ سلوگن تو اپنا ٹھیک کرتے، اور جو تھنک ٹینک ہے جنہوں نے سلوگن دیا اور اتنا اپنے آپ جو ایک سلوگن ہی غلط ریپرزینٹ کر دیا، تو یہ بھی ایک دیکھنا چاہیے کہ بڑی سوچ سمجھ کے ہمیں سلوگن دینا چاہیے، پالیسیز بنانی چاہیے. اور وزیر صحت نے پہلے بیان دیا کہ جو مریض ہے وہ ماسک پہن لے، دوسرے نہ بھی پہنے تو خیر ہے. اب وزیر صحت ہی کہہ رہی ہیں، اور میں نے پہلے اسی دن جب اس نے کہا تو اس کے ریئیکشن میں نے ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا تھا ہر کسی کو ماسک پہننا چاہیے، کیونکہ جو ڈاکٹرز بتا رہے تھے اس والے سے یہی تھا کہ اگر ایٹماسفیئر میں اس کے جراثیم موجود ہیں یا کرونا جہاں بھی موجود ہے، تو اس طرح تو وہ ہماری سانس کے ذریعے، جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہماری سانس کے ذریعے ہمارے جسم میں نہ چلا جائے. کیونکہ وہ کہتے ہیں شروع میں یہ آیا کہ وہ آپ کے جہاں بھی ٹچ ہوتا ہے یا جو کچھ چھینکتا ہے تو فضا میں بھی معلق رہتا ہے، ہوا میں معلق رہتا ہے، اس طرح کی، اور بڑی دیر تک معلق رہتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی ایک عجیب سی تھیں. تو کوئی کرونا کا مریض ہے کہ نہیں ہے ہمیں تو یہ تو نہیں پتا. تو اگر ہم ماسک استعمال کرتے ہیں تو ہماری سیکیورٹی ہوتی ہے، ادھر ہماری سیفٹی ہوتی ہے کہ ہم اس سے سیف اینڈ میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ وہ اگر وہ چھینکتا ہے یا بالفرض کوئی سانس لیتا ہے یا باتیں کرتا ہے تو اس کے تھوک کے ذریعے ہمارے میں وہ کرونا منتقل ہونے کے چانسز کم ہو جاتی ہیں. فی الحال ہمیں سماجی فاصلوں پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اور ماسک استعمال کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کے امور کو سر انجام دینا چاہیے، کیونکہ کرونا ابھی گیا نہیں ہے اور نہ اس کے جانے کے ابھی چانسز ہو رہے ہیں. مگر ایک چیز شوکنگ ہے امریکہ کے متعلق، امریکہ میں کافی حد تک وہ جو وہاں پہ 2500 روز اموات ہو رہی تھیں، پھر ادھر 1056 65 70 55 تک کنسسٹنٹلی مستقل مزاجی کے ساتھ کچھ عرصہ یہ چیزیں رہیں. پھر اس کے بعد یہ چیزیں منیوٹ ہو گیا، 556 555 تک یہ اموات امریکہ میں جا چکی ہیں، اور چائنا میں بھی بڑی تیزی سے یہ ختم ہوا، اور امریکہ کی اب اموات کم ہو گئی ہیں. انڈیا میں بددستور اس کے کرونا کے وار جاری ہیں، اور انڈیا میں اس کی اموات کی شرح بڑھ رہی ہے. ذیشان بٹی کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار ویونگ ٹو می. تو عطا چوہان صاحب جناب محترم سر کیسے ہیں؟ تھینک یو فار، تسی بھی خوشی کا اظہار کیتا ہے.
تو اب پاکستان میں جو ہے وہ کبھی 88 90 97 اتنے آ رہی ہے مواد کی ڈیتھ. آج 97 تھی, ایک دو دن پہلے 101 103 تک بھی جا چکی ہیں. تو پاکستان میں ریورس یہ نہیں لگ رہا, اور جو کرونا کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے تو یہ بہت شوکنگ ہے. تو اس ڈرنے کی بجائے اب بڑے بڑے پرسنالٹیز میں جب کرونا بڑھتا ہے نا, مثلا شہباز شریف کرونا کا شکار ہو گئے, شاہد خاقان عباسی ہو گئے, شاہد فریدی اس کا شکار ہو گئے, شیخ رشید اس کا شکار ہو گئے, پھر اس کے علاوہ جو تھے بہت سارے لوگ اس کا کرونا کا شکار ہو رہے ہیں, تو آئسولیشن میں جا رہے ہیں. رحیم شاہ اس کا شکار ہو گئے. یعنی کہ جو ویل نون ہیں لوگوں کے لیے, جو بار بار خبروں میں رہتے ہیں, وہ شکار ہو رہے ہیں, تو تھریٹ بڑھتا ہے. عام لوگ بھی ظاہر ہے روز مار رہے ہیں بیچارے کرونا سے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. تو جو بڑے ہی پرسنالٹی جب کرونا کا شکار ہوتی ہیں تو وہ کھپ ڈالتی ہیں اور کہتی ہیں, دوسرے اپوزیشن بھی اور دوسرے بھی, کہ یہ ایسے کیوں ہے, ویسے کیوں, یہ ہے وہ اپنا. اور دیکھا جائے تو سیاستدان جو ہیں وہ کرونا کا شکار زیادہ ہو رہے ہیں, اور شہریار فریدی بھی شکار ہو گئے ادھر سے. تو یہ اس کا نام کیا, حالانکہ ان کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ تو اویئرنیس دینے والے ہیں نا, تو ان کو تو بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر ان کو یہ بھی شکار ہو رہے ہیں. جبکہ ان کو تو مثالی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے تھا, مگر یہ اس کا شکار کیوں ہوئے, کیا انہوں نے بھی لائٹ لے رہے ہیں. اور ابھی بھی میڈیا بڑا تنقید کرتا ہے پریس کانفرنسز میں, اور اپوزیشن پہ بھی, حکومت پہ بھی, نہ یہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں, نہ یہی ماسک پہنتے ہیں, اور احسن اقبال کرونا کا شکار ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اب خواجہ سلمان رفیق بھی میرے خیال میں ہوئے تھے, ایسے میں غلط نہ بول دوں, وہ بھی کرتینا میں گئے ہوئے ہیں. تو اس طرح بہت سارے لوگوں کے آ رہے ہیں. تو یہ تو کہنے کا مطلب سیاستدان خود اس پہ عمل نہیں کر رہے, تو یہ قوم کو کیسے کہیں گے. بحثیں چل رہی ہیں سب کی, اپوزیشن کی بھی, گورنمنٹ کی بھی, مگر سیاستدان خود اس چیز کو مینٹین نہیں کر پا رہے. وعلیکم السلام شان صاحب. تو خود مینٹین نہیں کر پا رہے. ڈاکٹر کی تو بیچاروں کی مجبوری ہے کہ وہ 24 گھنٹے مریض کے ساتھ. تھینک یو سیم حیدر فار ویونگ ٹو می. ڈاکٹرز کی تو مجبوری ہے, وہ 24 گھنٹے رابطے میں رہتے ہیں اس کے ساتھ, مریض کے ساتھ. تو اس وجہ سے ان میں وائرس کو کیچ کرنے کی جو کے چانسز ہیں, جو مواقع ہیں, وہ زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اتنی زیادہ ڈیتھ اکر ہوگی, اور سینکڑوں کی تعداد میں طبی عملہ جو ہے وہ کرونا کا شکار ہو چکا ہوا ہے. ابھی قصور میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک نجی ہاسپٹل ہے, وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو گئے ہیں, اور بڑی ڈینجرس کنڈیشن ہے. اپوزیشن اس پہ بھی کافی تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. حسن مرتضیٰ پیپلز پارٹی کی وہ تنقید کر رہے ہیں اس پہ. تو اب دیکھا جائے تو چودھری منظور سوری اس پہ تنقید کر رہے تھے کہ اب اس میں ڈاکٹر عبدالمنان اور اس کے ساتھی کا کرونا پازیٹیو آ گیا. پیتھولوجی شعبہ کے ڈاکٹر عدیل قصور سے جو ہے ان کا آ گیا. گائنی وارڈ کی ڈاکٹر عقیلہ اور ان کے 10 ساتھی بھی کرونا کا شکار ہو گئے, اور آپریشن تھیٹر بند کر دیے گئے قصور میں ہاسپٹل میں. ان کے مقبول جو 10 لوگ آتے ہیں ان میں 3 کرونا کا شکار نکلے. کرونا بہت تیزی سے پھیلا ہے, سو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ڈاکٹرز کے لیے بھی ان کو بنانا چاہیے تھا کہ ڈاکٹرز ایک دن کام پہ آتے, ایک دن چھٹی دی جاتی, تاکہ ڈاکٹر اس کا شکار نہ ہوتے اور وہ ایزیلی اپنا کام مینیج کر سکتے. شروع میں ڈاکٹرز کو بڑی پریشانی آئی, وہ کہتے ہیں ہمیں ماسک نہیں ملا, حفاظتی کٹس نہیں ملی. اب تو ویسے ان کا کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا ہے, یا کوئی ایسی خبر نہیں آئی ڈاکٹرز کی اس حوالے سے. تو لاہور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ جو ڈاکٹرز جو ہیں اب تو جو شکار رہے ہیں اس کے والے سے بھی تھوڑی سی ان کو پالیسیز بنانی چاہیے تھی, تاکہ ڈاکٹرز کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملتا, ریسٹ ملتا, اور ان کی سیویئر کنڈیشن کی طرف نہ جاتی, کیونکہ وہ مستقل مریضوں کے ساتھ اٹریکٹ ہونے کی وجہ سے ان کے چانسز ان کو کرونا اٹیچ ہونے کے زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کامن پیپل جو روز باہر جاتے ہیں, اور پھر وہ کافی حد تک اپنے آپ کو آئسولیٹ بھی کر لیتے ہیں. جس کو تھوڑی سی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے کوئی, تو وہ خود کو آئسولیٹ بھی کرتے ہوں گے.
تو یہ ڈاکٹرز کو اب جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو نرسز جو بھرتی کی ہیں ان کو پے نہیں مل رہی، اور 3 ماہ سے یہ بھی بڑا حیرت کی بات ہے. گورنمنٹ کو ان کو پے کرنی چاہیے، مگر پتہ نہیں کیوں گورنمنٹ نے پے ان کو کیوں نہیں کیا. اب فیاض الحسن چوہان نے صحافیوں کو جو کہا تھا سامان ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور ان کو فنڈ دیں گے یا ان کو امداد کریں گے، تو جو کم پے والے ہیں ان کو تھوڑوں کو 3 ماہ میں صرف ایک دفعہ راشن دیا، باقی ان سے بھی کسی نے نہیں پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ وہ. جلو موڑ. تو یہ چیزیں ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے صحافیوں کو جو ہے وہ آل ٹوگیدر نظر انداز کرتی ہے. تو اس طرح طبی عملہ بھی بہت پریشانی کا شکار ہے، ان کو بھی پیز نہیں مل رہی، کبھی ان کو طبی سامان کے حوالے سے بڑا خدشات لاحق ہوتے ہیں. تو اگرچہ یہ بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے، مگر اس کے لیے جو جانے جو فرنٹ لائن پہ ہیں ان کے لیے تو گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو لہٰذا جو ہے آج بجٹ پیش کیا گیا پنجاب اسمبلی میں، اور اپوزیشن اور حکومت کی کھینچا نہیں چلی، اور یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، اس پہ میں آج بحث نہیں کرنا چاہوں گا. بہرحال میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ گورنمنٹ اس قابل ہو جائے کہ مہنگائی کو کم کر سکے، اور کنٹرول کرتے ہوئے مہنگائی کو کم کر لے، اور لوگوں کو جو ہے چیزوں کی وافر مقدار میں فراوانی جو ہے وہ دستیاب کر سکے، تاکہ یہ جو ہے وہ جو غریب ہے چلو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کم قیمت کی چیز خرید ہی لیتا ہے. اس کے علاوہ روزگار کے مواقع اگر پیدا ہوتے ہیں تو اوکے، تھینک یو ذیشان. تو پیدا ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے بڑا ایک اچھا سائن ہے کہ وہ جو فکر معاش ہے وہ کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے. اوکے بردر. تو یہ کافی حد تک یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اب گورنمنٹ سے کیونکہ اٹیچ ہوتی ہیں فیملیز، اور گورنمنٹ جب کوئی چیز مہنگی کرتی ہے یا روزگار کے موقعوں کا جو سسٹم خراب ہوتا ہے، تو بہت ساری فیملیز متاثر ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں میں ایک عجیب سی چیزیں، اور گھروں میں لڑائیاں عام طور پہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوتی ہیں. ایک پٹرول سستا ہوتا ہے، عوام خوش ہو جاتی ہے، اس طرح دوسری چیزیں سستی ہوتی ہیں، عوام خوش ہوتی ہے، اور عوام کی خوشیاں جو ہے نا وہ زیادہ بڑھتی ہیں، اور عوام جو ہے نا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے ہم اس کے الٹرنیٹیو اپنی کوئی چیز پہ سرو کر سکیں گے. جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو اس طرح جو ان کی پرچیز پاور ہے وہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ لمیٹڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوانٹٹی کے والے سے بھی اور کوانٹٹی کے والے سے بھی. تو پھر لہٰذا یہ گھروں میں لڑائیاں، پھر اس طرح بعض فیملیز خودکشیاں کوئی کرتی نظر آتی ہیں، کوئی چوریاں کرنے شروع کر دیتے ہیں، کوئی قوانین کو ہاتھ میں لیتے ہیں، کچھ اس کا نام کیا، گھروں میں لڑائیاں تو تکرار چلتی رہتی ہیں، فیملیز کے ڈسٹینس بڑھ جاتے ہیں، کوئی اپنے بزرگوں کی ادویات نہیں خرید سکتے. یہ اتنے سارے کرائسس ہوتے ہیں. لہٰذا گورنمنٹ کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ، اور عام آدمی کا احساس کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ بیان بازیوں کی بجائے حقیقی معنوں میں لوگوں کو دیکھیں. کیونکہ اگر لوگوں کی زندگی میں آسانیاں نہیں آئیں گی تو پھر وہ لوگ جو ہے نا وہ نشکی کی طرف جائیں گے، اور پھر ان کو جو ڈسٹربنس اور ہلڈر آئے گی، اور وہ ایک مایوسی کے عالم میں جائیں گے. تو پھر ایسے میں جو ایک انسان ہے وہ پھر انسانی اوصاف کو بھی اس کو اپنے اچھے نہیں نظر آ رہے ہوتے، اور وہ کسی نہ کسی ریاست کی باتوں کو چیلنج کر جاتا ہے، یا کسی دہشت گرد کے ہاتھوں چڑھ سکتا ہے، یا کسی چور مافیا کے ہاتھوں چڑھ سکتا ہے کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہوئے کسی گروپ کا. تو پھر اس لیے پھر یہ بڑی ساری چیزیں پریشر کریٹ ہوتا ہے پھر ریاست پہ کہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر پا رہی، یا دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اور دہشت گردی کی بھی وجوہات 2 طرح سے ہوتی ہیں، نظریاتی اختلافات کی وجہ سے، یا اس کی اور چیزیں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، کسی کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہوئے، یا نظریاتی اختلاف کی وہ ہوتا ہے، یا کوئی اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس طرح کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو بھوک کے ہاتھوں مرے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر کسی نہ کسی پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی دہشت گرد گروپ ہو، یا چور گینگ ہو، یا کوئی اس طرح کا، یا کوئی چھوٹے موٹے لوکل گینگ کا. تو پھر اس کی وجہ سے وہ کبھی نہ کبھی کسی پولیس کا ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پھر جو ان کی زندگی جو ہے نا وہ بڑی ڈسٹربنس کی طرف جاتی ہے. لہٰذا وہ ان کے اٹھنے والا ہر قدم جو ہوتا ہے وہ پریشانیوں اور تباہیوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں ریاست کی طرف سے کوئی ایسی پروٹیکشن نہیں ملی ہوتی کہ وہ اس طرح کے حالات میں نہ گریں.
لہٰذا گورنمنٹ کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح ایک قوم کو ایک بہتر انداز میں زندگی کے موقع فراہم کرتی ہے. اوکے، خدا حافظ.